اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لاہور میں مغرب کے وقت میرا موبائل کس طرح چھینا گیا۔ شاید مغرب تو نہیں، مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں میں ڈیفینس کے ایک ہاسپٹل میں کسی کی تیمارداری کے حوالے سے گیا ہوا تھا۔ تو وہاں سے میں نکلا ہوں اور میں نے تھوڑا کمرشل ایریا تک واک کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ میں کچھ خریدنا چاہ رہا تھا۔ تو میں ڈی ایچ اے فیز 1 کے شزان کے سامنے پہنچا ہوں۔ تو ادھر میں کھڑا ہوا اور میں نے کچھ سامان لیا اور وہاں سے میں باہر نکلا، اور میں باہر نکلا اوبر بک کروا رہا تھا۔ ابھی اوبر بک کروا ہی رہا تھا کہ دو لوگ آئے 125 پر اور میرے ہاتھ سے موبائل چھینا، اور 125 پر اتنی سپیڈ میں تھے کہ نکل گئے۔ اور اگر آپ نے وہ لوکیشن دیکھی ہو تو ساتھ ہی انڈر پاس ہے، تو وہ انڈر پاس میں داخل ہو کر نکل گئے۔ اگر انڈر پاس میں داخل نہ ہوتے تو شاید وہ پکڑے جاتے، لیکن وہ اتنے ایکسپرٹ تھے کہ ان کو تمام نقشے وغیرہ کا مکمل طور پر بخوبی اندازہ تھا، اور ان کی سپیڈ بھی دیدنی تھی۔ تو اس کے بعد میں چونکہ اوبر بک کروا چکا تھا، اوبر والا آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی لوکیشن کی بجائے مجھے متعلقہ تھانے تک چھوڑ دو۔ اس نے مجھے تھانے چھوڑا۔ انیشلی مجھے وہاں پر اچھا رسپانس ملا، مجھے انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے میری اپلیکیشن لی۔ تو پھر اس کے بعد ایک عجیب سا واقعہ ہوا کہ جب میں تھانے سے فارغ ہوا اپنی رپورٹ وغیرہ لکھوا کر اپلیکیشن دے کر، تو میں نے ان سے کہا کہ کائنڈلی مجھے آپ اوبر یا کریم وغیرہ بک کروا کر دے دیں، پے میں ہی کروں گا، بس اپلیکیشن آپ استعمال کریں، تاکہ اس وقت نہ تو کیونکہ اس وقت رات کے 9:30 ہو چکے تھے، اور ڈیفینس میں رکشہ عمومی طور پر نہیں چلتے، ٹھیک ہے، کوئی اگر باہر سے آ رہا ہو وہ بک کروا کر آئے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمومی طور پر ڈیفینس میں رکشہ نہیں پائے جاتے، اور گاڑی والے عموماً لفٹ نہیں دیتے، اور بائک والے بھی رات کے 9:30 بجے قریب ڈر کے ہمارے لفٹ نہیں دیتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب کائنڈلی ایک رائڈ بک کروا دیں تاکہ میں اپنی متعلقہ جگہ پر پہنچ سکوں، لیکن انہوں سب نے کہا کہ ہمارے پاس اوبر نہیں ہے یا کریم بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں سے ایک کانسٹیبل بولا کہ رکیے میرے پاس اوبر ہے، تو اس کو اس کے ایک سینئر نے جھڑک دیا اور کہا کہ بھائی آپ جائیں اور آپ خود جا کے اپنی سواری کا بندوبست کریں۔ تو مجھے اس وقت انتہائی افسوس ہوا کہ ہمارے اداروں میں وہ شاید انسانی ہمدردی کی جو ایک حص ہونی چاہیے، جو احساسات ہونے چاہیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، چونکہ وہ رویہ جس انداز سے انہوں نے کہا تو وہ ایک میرے لیے انتہائی عجیب تھا اور انتہائی شرمناک طریقہ کار تھا کہ ایک وہ بندہ جس کے ساتھ پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے، اس کو آپ اتنا بھی فیسیلیٹیٹ نہ کر سکیں کہ آپ نے صرف ایک اپلیکیشن سے رائڈ بک کروا کر دینی ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی تک اس حوالے سے تربیت کی ضرورت ہے ان کو۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ کل 8:30 بجے آئیے گا، آپ کو ہم پیش رفت کے متعلق آگاہ کریں گے، آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی۔ تو میں اگلے دن رات 8:30 بجے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ تو میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جناب جو میری اپلیکیشن ہے جو میں نے دی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، مجھ سے موبائل نہیں چھینا گیا، اور لوکیشن پر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جو کہ میں بتا رہا ہوں، لہٰذا میں جھوٹا ہوں۔ تو اس بنیاد پر آپ کی اپلیکیشن کی کارروائی نہیں کی جا سکتی، ایف آئی آر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد میں نے نام نہ بتانے کے وعدے پر ان کے ہی ایک اسٹیشن سے بندے کے ساتھ گفتگو کی، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو میں نے ان کو درکار چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسی جائے وقوع ہو فوراً 15 پر کال کی جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس سے موبائل ہی چھین لیا گیا وہ کال کس طرح کرے گا۔ ہاں، اس وقت میں فوراً چھیننے کے بعد شہزان ریسٹورنٹ میں گیا تھا، ادھر جتنے لوگ موجود تھے سب سے میں نے ایک بار ریکویسٹ کی کہ اگر ہم میں سے کوئی مجھے 15 پر کال کروا دے، تو لیکن سب نے کہہ دیا کہ سوری، چونکہ کوئی بھی اس معاملے میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ جو چاہے بے گناہ بھی ہو، ایک بار وہ تھانہ کچہری میں چلا جائے تو وہ پھر چلا ہی جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا جناب یہ سلسلہ ہے، میں کال نہیں کر سکا 15 پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس وقت
تھانہ میں آ کر آپ نے جب رپورٹ کروائی تو کیا سلسلہ ہوا؟ میں نے کہا میں یہاں پر آیا، میں نے آتے ہی کہا کہ آپ مجھے 15 پر کال کروا دیں جا کے ایک چیز میری کارڈ میں آ جائے. تو انہوں نے کہا آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، 15 کی کال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ایف آئی آر کٹے گی، آپ کا موبائل ٹریس ہوگا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے وہ ایف آئی آر نہ کروائی. اس کے علاوہ مجھے کہنے لگے کہ جناب ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں اپنے نا اس واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ وہاں پر جائیں، جتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے متعلقہ لوگوں سے رابطے کریں اور ان کیمرے میں سے آپ اپنی ریکارڈنگ نکلوا کر لے آئیں نا، تو پھر یہ شاید آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے. یعنی کہ ایک ذمہ داری جو کہ ریاست کی ہے، ریاستی اداروں کی ہے، سیکیورٹی اداروں کی ہے، وہ مجھے ادا کرنی چاہیے. تنخواہ وہ لے رہے ہیں، حلف وہ لے رہے ہیں اور ادا مجھے کرنی چاہیے. تحفظ کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کے حادثوں کی کارروائی مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں معلوم آیا کہ یہ نظام کی خرابی ہے، آیا کہ اس طبقے کی خرابی ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے لیکن وہ ادا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو اس میں مجھے انتہائی افسوس، یہ جو افسوس ہوا نا مجھے، یہ موبائل چھننے سے زیادہ تب ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ حادثہ ہی نہیں ہوا. تو نہیں معلوم کہ اس سسٹم میں رہ کر ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی دوران مجھے کل جب میرے ایک دوست ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ فائز یار بہت افسوس ہوا ہے. ٹھیک ہے تمہارے موبائل چھننے کا افسوس کم ہوگا، لیکن اس چیز کا مجھے زیادہ افسوس ہے کہ یہ لاہور کراچی بننے جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی چند ہفتے قبل مجھے ایک میرے کزن جو پرماننٹ لاہور سے ہیں وہ مجھے بتا چکے ہیں کہ کفایت بھائی یہ لاہور کی تاریخ ڈنڈے سے شروع ہوئی تھی اور یہ لاہور کی تاریخ اب گن پر پہنچ چکی ہے، یہ شوٹرز پر پہنچ چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کی ایک واضح مثال جو داتا دربار کے سامنے نون لیگی رہنما پر حملہ ہونا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ ان شوٹرز کی طرف سے ہے جو مقامی طور پر اپنے نصر و رسوخ کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان نالائکیوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے تو یہ جو شہر ہے جو آج 2 3 رات 4 بجے تک بلا خوف و خطر چلتا ہے، میں بھی جب گھر سے آتے ہیں تو ہاسٹل آنے تک تقریباً 1 کلومیٹر کا ایسا فاصلہ ہے جو کہ بالکل سنسان ہے، ہم بڑے مطمئن ہو کر آتے ہیں. لیکن آج کے بعد وہ اطمینان نہیں رہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ واپسی پر جب میں نکلا تو مجھے خدا کر کے کچھ پیدل چلنا پڑا، لیکن ایک لفٹ مل گئی. جس رحم دل انسان کے ساتھ مجھے لفٹ ملی وہ مجھے بتانے لگا، میں نے جب اس سے بات چیت میں یہ شیئر ہوا کہ میرا موبائل چھنا گیا تو اس نے بتایا کہ جناب اس سے اگلے چوک میں پچھلے دنوں میرے جیب سے والٹ نکال لیا گیا، وہ بھی 1 to 5 پر تھے. تو یہ اگر ہم یہ گروہ، یہ جو گینگ ہے، اس کو نہیں پکڑیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور واقعی وہ والا کراچی بن جائے گا کہ جو زرداری دور میں اور نواز شریف کے ابتدائی دور میں جو حالات تھے کراچی کے. تو بہرحال اس میں ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری تو یہی دعا ہے کہ خدا اداروں کو توفیق دے کام کرنے کی. باخدا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے ایمانداری سے کام کرنے لگ جائیں، چونکہ میں بھی ایک سرکاری ادارے کا تقریباً 4 سال تک حصہ رہا اور پھر میں نے ریزائن کیا، لیکن اس دوران میں نے یہی سیکھا ہے کہ اگر ادارے خود ٹھیک سے عمل کرنے لگ جائیں، اور میرے خیال میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس ریاست کو ٹھیک کرنے میں، اس ملک کی خدمت کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. بس شرط یہ ہے کہ ادارے ٹھیک ہو جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. تو رات کو بھی گفتگو ہو رہی تھی جب محرر سے تو مجھے دکھ ہوا اور میں نے ذرا دکھ کا اظہار کیا. میں نے کہا جناب یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں ہوا. تو اس کا جو اگر رسپانس تھا وہ یوں تھا کہ پتہ نہیں وہ میری شخصیت کو پہچاننا چاہ رہا ہے کہ میں کوئی تگڑا بندہ ہوں یا میں کوئی کمزور بندہ ہوں یا میں کوئی متوسط بندہ ہوں. تو یہ بھی ایک منفی رجحان تھا. تو وہ مجھ سے پہلے بڑا نا بات کر رہا تھا تنقیدی لہجے سے،
اور جب مجھ سے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کرتے کیا ہیں، تو میں نے کہا کہ میں ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ کا صحافی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے میرے سے ویب سائٹ پوچھی، ادارہ پوچھا، میں نے بتایا، تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو میں ڈی ایچ اے فیز 1 میں نہیں رہتا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں ڈی ایچ اے فیز 1 میں رہتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس کا لہجہ اور دھیما ہو گیا، آیا کہ اس میں وہ کلاسیفیکیشن ہے کہ جو اداروں میں نہیں ہونی چاہیے، طبقاتی تقسیم جو اداروں کے باہر لاکھ لوگ طبقاتی تقسیم کرتے ہیں، کم اداروں کے اندر انصاف کے لیے، کارروائی کے لیے وہ طبقاتی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال پھر بھی یہی بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف یہی بتا سکتے ہیں جو ہمارے پاس سورسز ہیں اس کے ذریعے، ورنہ میرے خیال میں اس ملک میں بس وہ جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ کبھی کسی دور میں، کسی وقت میں تو یہ ادارے تو ایمانداری کے ساتھ اور انسانیت کی بنیادوں کو برابر پرکھتے ہوئے فرائض انجام دیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ شکریہ۔